بلی یا کتا کنویں میں گر جائیں تو پانی سارا نکالے. لیکن وہ ایک مثال مشہور ہے کہ ایک آدمی نے آ کے کسی سے مسئلہ پوچھا کہ حضرت کتا کنویں میں گر گیا ہے تو کتنا پانی نکالا؟ انہوں نے کہا 50 ڈول نکال لو بس کافی ہے. پھر وہ کسی دوسرے مولوی کے پاس پہنچ گیا. لوگ بھی تو بڑے شرارتی ہوتے ہیں نا، مسئلہ نہیں پوچھتے، شرارتیں کرتے. اس کے بعد کیا کہ حضرت کتا مر گیا ہے، میں کتنے ڈول نکال؟ 100 ڈول نکال. اب تیسرے صحیح عالم کے پاس گیا. اس نے کہا حضرت ایک آدمی نے کہا 40 ڈول نکالو، ایک نے کہا 100 ڈول نکالو، میں کہاں جاؤں؟ انہوں نے کہا پہلے کتا تو نکالو. کتا اندر پڑا رہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو بہرحال کتا بھی نکالو اور سارا پانی بھی نکالو. اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے، یاد رکھو کہ مثلاً بعض کنویں ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا چشمہ اتنا ہوتا ہے کہ وہ ختم ہی نہیں ہوتا، تو پانی کی پیمائش کر لو. کبھی 4 میٹر ہے، 4 میٹر کے تقریباً 4 میٹر کے اندازے میں نکال دو، باقی پھر نہیں آ رہا ہے. ہم نے مکہ اور مدینہ میں 10 دن رہنا ہے، بالنماز قصر پڑھیں گے. سنت نفل معاف ہے لیکن پڑھو تو بڑا ثواب ہے. چار رکعت سنت جمعہ کے بعد میں نماز پڑھ رہا تھا کہ جنازہ کھڑا ہو گیا. میں نے 2 رکعت اسلام پھر آپ نے غلطی کی. جنازے کے لیے سلام نہیں پھیرا جاتا، فرض نماز ہو تو پھیرا جاتا ہے. جنازہ تو فرض کفایہ ہے، کسی نے پڑھ لیا کافی ہے. آئندہ آپ ایسا نہ کریں. 10 روزے پانی سے، 10 روزے نمک سے، 10 روزے پتہ نہیں پھر مرچوں سے کہا وہ اچھی بات ہے. حضور نے تو کبھی نمک نہیں کھایا، کھانے سے پہلے میٹھا کھایا ہے. کھانے سے پہلے میٹھا کھانا سنت ہے. تم تو سویٹ ڈشز بعد میں دیتے ہو نا، یہ خلاف سنت ہے، یہ بدعت ہے انگریزوں کی. سنت یہ ہے کہ کھانے شروع ہونے سے پہلے میٹھا دو. جیسے یہاں عرب کے پاس جائے نا، سب سے پہلے وہ کھجور لائیں. حضور نے فرمایا کہ جب آدمی میٹھا کھاتا ہے تو اس کے معدے کے اندر شدت خواہش پیدا ہوتی ہے کھانے کی. یہ نمک پتہ نہیں تم نے کہاں سے نکالا ہے. نماز شروع کرنے سے پہلے انی وجہ وجہ کیا لکھا ہے؟ خدا کا خوف کرنے نکلا نہیں آتا. قرآن کی آیت تو غلط نہ لکھو. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. پڑھو، کوئی حل نہیں پڑھ سکتے. نہ آئے تو قرآن غلط نہ لکھا کرو، گناہ ہے. ہمارے خاندان میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو جھٹکا پیدا ہو، یہ بیماری ہے، علاج کرائیں. کوئی جین کے اندر نقص ہے، کسی بڑے اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں. میری والدہ کو جوڑوں کا درد رہتا ہے. بہرحال یہی ہے کہ دعا کریں اور زمزم پلائیں. ہمیں زمزم تھوڑا ملتا ہے 5 لیٹر، تو باقی زمزم کارگو کے ذریعے بھیج دیں. ضروری تم نے ساتھ لے جانا، تم 100 کلو کارگو بک کرا دو. عصر اور مغرب کے درمیان عمرہ مکمل کر لیا تو 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں. اپنا دم والا گوشت کھا سکتے نہیں کھا، تم پر تو جرمانہ ہے. جرمانہ تم خود کھا جاؤ، یہ اچھی علاج ہے. نفسانی خواہشات سے بچنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ زیادہ پڑھو. ایک بزرگ نے اچھا ایک عمل لکھا ہے کہ بسم اللہ حبت حابس شجر یابس شہاب قابس ردت عین العائن علیہ وعلی احب الناس الیہ. وہ کہتے ہیں یہ پڑھو تو جس نے نظر لگائی ہے نا وہ انشاءاللہ خود بیمار ہو کے گر جائے گا. محمد سعید ملتانی جو ہیں، بہرحال وہ فوت ہو گیا، اس کے بارے میں بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اس کو اپنے استاد بھی ڈانٹتے تھے، میرے کہنے سے کیا ہوگا. جن سے وہ پڑھا ہے نا وہ بھی ڈانٹتے تھے. لیکن اب وہ فوت ہو گیا ہے، اس لیے اس کے بارے میں کچھ کہنا ٹھیک نہیں ہے. ایک تو مصیبت یہ ہے اس کی زبان بھی کچھ ایسی تھی اکھڑ کہ وہ لفظ جب بولتا تھا نا ایسے بولتا تھا نعوذ باللہ کہ وہ لوگوں کو بڑے غلط لگتے تھے. ویسے بعض اس نے بڑی غلطیاں کی ہیں. امام بخاری کے خلاف کتاب لکھی اور بھی حیات کے مسئلے میں بڑی گستاخی کی. اللہ اس کو معاف کر دے بس.
دعا کریں اللہ اس کی غلطیاں معاف کرے۔ کہتے ہیں جی کہ بیت اللہ کے طواف کے دوران یا حضور کے روضے پر مقام ابراہیم پر لوگ کپڑے رگڑتے ہیں، بالکل ناجائز ہے اور بدعت ہے۔ گھر کی خواتین پر پردے کے معاملے میں سختی کی جا سکتی، بالکل کی جا سکتی، یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ کرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ۔ ظہر عصر کی نماز میں اگر آپ حنفی ہیں تو امام کے پیچھے کچھ نہ پڑھیں۔ دوران عمرہ طواف کے خلاف کعبہ کو ہاتھ لگایا، کوئی حرج نہیں۔ حرم مکہ میں سب سے بہتر عمل طواف ہے، باقی عمل تو ہر جگہ ہو سکتے ہیں، طواف کی ہی جگہ نہیں ہو سکتے۔ نفل آپ ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں، اشراق پڑھ سکتے ہیں، اوابین پڑھ سکتے ہیں، قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں، صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، لیکن طواف تو نہیں کر۔ اب تو خیر ماشاءاللہ لوگوں نے رستے بنا لیے، قبروں کا طواف شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا چلو ایک کعبہ ہم یہاں 10 کعبے بناتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دیکھو شیطان کتنا بڑا پلید تھا لیکن تھا سچا۔ آج مسلمان بھی سچ نہیں بولتا۔ اس نے کہا تھا کہ اللہ آپ نے مجھے تو مردود کر دیا ہے، میں بھی تیرے بندوں کو ہر قسم کے شرک میں مبتلا کروں، میں ان پر آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے حملہ کروں گا اور ان کو لأغوینہم اجمعین، میں سب کو گمراہ کر دوں۔ اب دیکھو اللہ کی قربانی ہے، مینا عرفات میں حج کی، اس نے کہا اٹا گھٹا قبر پہ چڑھاؤ۔ اعتکاف بیٹھتے ہو رمضان میں، کہا قبر پہ نور آتا بیٹھو۔ اللہ کے کعبے کا طواف، انہوں نے کہا نہیں حضرت کی قبر کا طواف کرو۔ سجدہ اللہ کے لیے، انہوں نے کہا قبر پہ سجدہ کرو۔ یعنی ہر وہ کام جو اللہ کے لیے تھا وہ دوسرے شیطانوں کے لیے اور بتوں کے لیے کروا رہا ہے۔ اس نے تو اپنی زبان پہ کھائی نہیں۔ یہ تو شکر کرو کہ اس نے ایک قسم کھائی، اس نے قسم کھائی تھی کہ فَبِ عزتِکَ، یا اللہ مجھے تیرے جلال کی قسم ہے، عزت کی قسم ہے۔ دیکھو شیطان ہو کے بھی قسم کس کی کھا رہا ہے، اور آج کل مسلمان کس کی کھاتے ہیں؟ پیر صحیح کی، مزار شریف کی، حضرت کے استان شریف کی، یا بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں مجھے بیٹے کی قسم ہے، یا آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، یا میں رزق کے اڈے پہ بیٹھا ہوں یہ مجھے اس کی قسم ہے۔ یہ شرک ہے، کافر ہو جاتا ہے آدمی۔ ابلیس جیسا لعین کہہ رہا ہے کہ فَبِ عزتِکَ، مجھے تیری عزت و جلال کی قسم ہے میں تیرے سب بندوں کو گمراہ کر دوں گا۔ اللہ نے فرمایا فَبِ عزتی و جلالی، بدبخت مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے جب تک میرے بندے توبہ کرتے رہیں گے میں بھی گناہ معاف کرتا ہوں۔ یہ تو شکر کرو کہ ہم بچ گئے ہیں، ورنہ کون بچ سکتا؟ ہاتھ لگ جائے حج اسود کو بوسہ دیں ورنہ نہیں۔ قرآن پاک کو چومنا جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ قسم کے طور پہ قرآن پہ ہاتھ رکھنا بھی ناجائز ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بار بار عمرہ کرنے سے غریبوں کو رقم دیتا ہو، تو اس کو کہو غریبوں کو تم دے دیا کرو، مجھے عمرہ کرنے دو۔ یہ عمرہ کرنا بھی تو غریبوں کو دینا ہے نا۔ کتنی ٹیکسیوں پہ چڑھو گے، بسوں پہ چڑھو گے، ہوٹلوں پہ جاؤ گے، کھانے کھاؤ، غریبوں کو نہیں دے رہے ہو۔ مولانا حسن جان فرماتے ہیں کہ 1 لاکھ کا اجر مسجد حرام میں، بالکل ٹھیک ہے۔ تو مسجد حرام تو سارا مکہ ہے نا حضرت، مسجد حرام اس 4 دیواری کا نام تو نہیں ہے۔ انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا۔ اللہ نے فرمایا مشرک مسجد حرام میں نہیں آ سکتے۔ کیا معنی؟ باب عمرہ پہ کھڑے رہے، اندر نہ آئے۔ تو سارا مکہ مسجد الحرام ہے، 1 لاکھ ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ دعا کریں اللہ ہماری اولاد سے بھی دین کا کام لے۔ خطان رجل ما دخل فی الفرج فلیس علیہ الغسل۔ ہاں اذا غاب الحشفۃ وجب الغسل۔
فجر کے بعد طواف کریں تو سورج نکلنے کے بعد مجھے جہاد میں جانے کا بڑا شوق ہے. ماں باپ اکیلے ماں باپ کی خدمت کرو، یہی جہاد ہے. اگر ایک حنفی آدمی ہے وطر پڑھ رہا ہے حنفی طریقے سے، لیکن دعائیں کنوت ہاتھ اٹھا کے مانگ لے، کوئی حرج نہیں. اذا التقى الختان بالختان وجب الغسل. جنابت کی حالت میں درود پڑھ سکتے ہیں، تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھو، جنابت سے پاک ہونا تمہارے ہاتھ میں ہے، حیض میں پاک ہونا ہاتھ میں نہیں ہے. وہ تو جب تک مدت نہ گزرے عورت بیچاری کیا کرے. لیکن میاں بیوی ملے ہیں، جنابت ہو گئی، 1 منٹ لگے غسل کر لو بس پاک ہو گئے. تو کیوں نہ پاک رہنا چاہتے ہو؟ میری والدہ غیبت کرتی ہے، اللہ ان کو ہدایت دے، پیار سے سمجھاؤ. غیر اللہ کی منت مانگنا شرک ہے. رونا نہیں آتا درود شریف زیادہ پڑھو، دل سیاہ ہو گئے ہیں. میں نے 2 مرتبہ عمرہ کیا، 2 مرتبہ سر پہ مشین لگائی، آج تیسرا عمرہ کیا، سر پہ مشین لگوائی یا اس طرح. پہلے یہ دیکھو جب مشین لگائی تھی بال آئے تھے مشین میں؟ اگر آئے تھے تو ٹھیک ہے، نہیں آئے تھے دم پڑ گئی، اب بھی اس طرح پھروائیں. کیا مجاہد کے 1 سے زائد جنازے پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں. ہماری سال میں یہ ڈیوٹی ہے 10 سے 2 تک تاخیر سے آنے کی گنجائش ہے. بینڈ میں جب کام ہو پھر جاتے ہیں. بہرحال اجازت لے کے آ سکتے ہو، بغیر اجازت کے نہیں آ سکتے. ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے. بہرحال میں نے پہلے بھی بتایا تھا لیس لہا من دون اللہ کاشفہ. یہ آیت مبارک 1001 دفعہ پڑھ کے دم کریں، پانی پر بھی دواؤں پر بھی، اللہ شفا دے گا. حجر اسود کے بوسے دینے سے آدمی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، انشاءاللہ معاف ہو جاتے ہیں. اگر عورت آئی تو اپنے محرم کے ساتھ ہے، لیکن طواف کے لیے ضروری نہیں ہے کہ محرم ساتھ ہو. وادی جن کے بارے میں کیا ہے، میں نے نہ گیا ہوں نہ دیکھی ہے نہ مجھے پتا ہے. والدہ محمد فاروق جو بھی فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے. مجھے 6 قربانی کے پیسے ملے تھے، میں نے قربانی نہیں کیا ماشاءاللہ، تو اب ان کو ڈبل ادا کرو، 1 قربانی کا 1 دم کا. نماز میں سنت اللہ پاک کا یا رسول اللہ کا ہے؟ تو یہ لوگوں کا عجیب خیال کہ فرض اللہ کا، سنت رسول اللہ کا اور نفل پیر کا. اللہ کے بندے ساری نماز اللہ کی ہے، سنت مانا طریقہ، یعنی طریقہ حضور کا ہے، نماز تو اللہ کی ہے. کوئی آدمی قرآن کی قسم اٹھائے پھر وہ کام کر لے، دوبارہ کفارہ ادا کرے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے. کوئی مرد اپنی بیوی پہ شک کرتا ہے تو کن الفاظ بس سے موسیقی اور واللہ قسم کھا کے تمہیں اعتبار دے، آئندہ اس پہ نظر رکھو. میں نے اپنے والدین کی قبریں پکی بنوائی ہیں، جو خستہ ہو گیا اچھا ہو گیا، قبریں پکی بنانا ناجائز ہے. مشین سے اگر ذبیحہ ہو وہ حرام ہے. عمرے کے لیے جب آئیں تو باب السلام سے داخل افضل ہے، ورنہ کسی دروازے سے داخل ہو جائے، کوئی پابندی نہیں ہے. جو رابوں پر جو مسح کرتے ہیں حنفی مسلک میں جائز نہیں ہے. مسح جائز ہے لیکن اگر موزے چمڑے کے ہوں، اگر ہوا خارج ہو جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ وضو کریں. اگر بیٹھے بیٹھے اونگ لگے تو وضو نہیں ٹوٹتا، ٹیک لگا کے لگے تو ٹوٹ جاتا ہے. نماز وتر ایسے پڑھو جیسے مغرب کی نماز پڑھتے ہو. سری نمازوں میں بھی مقتدی فاتحہ نہ پڑھے اگر حنفی ہے، شافعی ہے تو پڑھا کرے. حکومت وقت کو پیسے دیں پھر منافع نہیں، بالکل ناجائز ہے.
میں نے عمرے کا ایک آدمی نے میرے احرام پہ عطر لگا دیا، کوئی چیز موجود نہیں، بہرحال اگر آپ جا کے دھو لیتے زمزم کے پانی تو ہر جگہ رکھا ہوا ہے۔ میری گھر والی نے عمرے کے آخر میں احرام کا اسکارف اتار کے سر سے پورا اتار کے بال کاٹے، کوئی بات نہیں، ٹھیک۔ ایک آدمی مدینہ پاک سے احرام باندھ کے آیا ہے، جب پہنچا حرم میں وضو کرنا بھول گیا، طواف کیا، سعی کی، حلقی کروا دیا، اچھا اس کو وضو یاد ہی نہیں آتا، اب وضو کر کے طواف دوبارہ کرے، باقی دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے عمرے کی نیت کی تھی، 2-3 دفعہ نسوار کھایا ہے، عمرہ تو ہو جائے گا لیکن بری بات ہے، توبہ کرنی چاہیے۔ وعدہ توڑنے کا کوئی کفارہ نہیں ہوتا، توبہ کریں، ان اللہ کان مسئولا، ورنہ قیامت میں پوچھا جائے گا۔ اور وعدہ توڑنا جو ہے منافق کی نشانی ہے۔ ایک شخص روز عمرہ کرے لیکن ہر روز پھر اس طرح پھروانا پڑے گا، بال ہوں یا نہ ہوں۔ بعد جماعت نماز میں سلام کس کے بعد کرنا ہے؟ امام کے سلام پھیرنے کے بعد۔ واجب الطواف میں نے صفا مروہ کرنے کے بعد پڑھا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ تصویریں بغیر کسی کام کے بنانا ناجائز ہے، ایک ہے دین کے کام کے لیے، وہ مجبوری ہے۔ اگر والدین ضعیف ہیں، زندہ، ان کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں۔ کسی کی ماں اپنی اولاد کے بارے میں چغلی کھائے تو بہرحال کچھ نہ کریں، معاف کر دیں، اور ماں کو بھی توبہ کرنی چاہیے۔ اگر چیونٹی کاٹتی ہو تو اس کے لیے دوائی ڈال سکتے ہیں۔ عورت عدالت سے طلاق لے سکتی ہے لیکن عدالت اسلامی ہو۔ میں نے مدینے سے عمرے کی نیت کی، مکے میں آ گیا، حیض آ گیا، پاکستان چلے گئے، اب عمرہ بھی ضروری ہے، دم بھی ضروری ہے۔ حضور پاک کا نام ہے، بالکل رکھیں، محمد رکھیں، احمد رکھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلی، اللہم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمین، اللہم اصلح اخواننا واخوان المسلمین، بناتنا وبنات المسلمین، اصلح شبابنا وشباب المسلمین، اصلح ذریاتنا وذریات المسلمین، اصلح لنا شأننا كلها فلا تکلنا الى انفسنا طرفۃ عین قط ولا اقل من ذلک۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المجاہدین الذین یجاہدون فی سبیلک لإعلاء کلمتک، اللہم ایدہم بنصرک یا قوی یا عزیز۔ اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین، ھذا البلد الامین، فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الی یوم الدین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی، نفسانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، مراکز ہیں، دین کے ادارے ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، دین کے افراد ہیں، ان کی قدم قدم پہ حفاظت فرما اور مدد فرما۔ یا الہ العالمین، جو ہمارے مسلمان شہید ہوئے ہیں، آج کل جو حادثہ ہوا ہے بڑا ہالینڈ میں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، کشمیر میں ہیں، ہند میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما۔ دعا کریں اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے، کیونکہ آج کل دونوں بڑے دشمن، یہود بھی اور ہنود بھی،
ان دونوں کی جو دشمنی اور نظریں ہیں وہ پاکستان کے خلاف ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جو مجاہدین فضائیہ والے ہمارے ماشاءاللہ شاہین ہیں، اللہ ان کو اور زیادہ بصیرت دے، اور زیادہ قوت دے۔ آج بھی انہوں نے ماشاءاللہ ایک دشمن کا ڈرون آیا تھا تو 150 میٹر کے اندر ہی گرا دیا اس کو، آگے ہلنے ہی نہیں دیا اس کو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے جوانوں نے نظر رکھی ہوئی ہے۔ اللہ ان کی بھی قدم قدم پہ ان کو طاقت دے، ہمت دے، اور ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا یہ سب سے بڑا ثواب ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم۔